باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا نور اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وہابیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے عقائد اہل سنت قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر سکوں اور آپ پر حق واضح ہو سکے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ دیوبندی مفتی طارق مسعود کے اس آڈیو کو سن لیجئے۔ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے آپ اس آڈیو کو خوب غور سے دیکھیے اور سن لیجئے۔ انہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نبی بشر ہیں تو نور نہیں ہے، تو اب تک جو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے ہیں اور ہدیے اور نذرانے آتے رہے ہیں، جلسوں میں واہ ہوتی رہی ہے، وہ ساری واہ ختم۔ حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں۔ آج بھی ایسے ملیں گے آپ کو مولوی، صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں۔ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ کون موجود ہے؟ اللہ کی ذات، مگر نبی کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ناظر۔ اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اختیارات صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں۔ پڑ گیا ہے پشت پر آدھا کہ اب کیا جائے گا، تیرے کوڑوں کا نشاں احمد رضا خان قادری۔ اس آڈیو کو آپ نے سنا، اب آئیے میں اس آڈیو پر کلام کرتا ہوں۔ دیوبندی مفتی طارق مسعود نے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کلام سورہ کہف سے ایک آیت اس نے پیش کی، اور یہ آیت اس طرح سے ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اور اس آیت کریمہ کو اس نے دلیل بنایا، اور دلیل بنا کر مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام انسان کے صف میں کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ دو ٹوک میں کہتا ہے کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے انسان ہیں۔ لیکن آئیے آپ کے سامنے دیوبندیوں کے مکروہ چہرے کو اور بد مذہب اور خارجیت کے اس ناپاک مفتی کے جسارت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ یہاں لفظ قل موجود ہے، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جو اپنی جانب سے کوئی بات کہیں گے تو وہاں تواضع بھی ہو سکتا ہے، عجز و انکساری بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب یہاں فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ آیت کریمہ کفار و مشرکین سے خطاب ہے، نہ کہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب آئیے مسلمانوں سے جو خطاب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں۔ لیکن آپ ایک بات اور سماعت فرما لیجئے کہ بد مذہب وہابی دیوبندیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، ان کی رفعت، ان کے مقام اور ان کے منصب کو بیان کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور اپنے بد مذہبیت کا مکمل پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں رکھتا ہوں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے اور اس طرح سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کیسے بشر ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف کتاب الصوم، آپ حدیث پاک اسکرین پر دیکھیں، میں حدیث پاک مکمل پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 1965، ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین۔ یہ بخاری شریف اسکرین پر آپ کے موجود ہے، آپ خود دیکھ لیں، اور حدیث پاک کا نمبر میں نے بتا دیا ہے 1965، صفحہ نمبر ہے 234، صحیح بخاری شریف۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پے در پے روزہ رکھتے، صوم وصال کا روزہ رکھتے،
تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے، لیکن جب صحابہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے چہرے پر کمزوری اور ان کے چہرے پر جو ہے وہ پژمردگی کے آثار نمایاں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہا یا سیدی آقا آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے میرے مثل؟ تم میں سے کوئی ہے جو میرے مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی خطاب ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی خطاب ہے، حضرت مولا علی سے بھی خطاب ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی خطاب ہے، تمام اجلہ صحابہ کرام اور تمام عشرہ مبشرہ کے صحابہ سے یہ خطاب ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، لیکن یہاں پر ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہ دونوں میں تعارض ہے، اب تعارض کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ تو اس طرح ختم ہوگا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عجز و انکساری کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو میں بشر تمہارے جیسا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم جیسا مسلمان بشر میرے کو سمجھتے ہو ویسا بشر نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب آئیے، اس نے کہا کہ نور مانتے ہیں، تو اب اس پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن تم جیسا بشر سمجھتے ہو ویسے بشر نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشریت میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ اس پر میں قرآن کریم کے آیات بینات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہودیوں کی طرح قرآن میں نہیں پڑھتا، مفتی طارق مسعود کی طرح قرآن خارجیت کی طرح میں نہیں پڑھتا، جو پہلے پارے پر بھی میرا ایمان ہے اور تیسرے پارے پر بھی میرا ایمان ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نور ہیں کہ نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے قرآن کریم، سورہ مائدہ آیت نمبر، سورہ مائدہ شریف 6 پارہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ شریف۔ دلیل نمبر 1 میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب آئیے اس آیت کریمہ پر جو مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میں پہلا تفسیر آپ کے سامنے جو پہلی تفسیر میں رکھتا ہوں، یہ امام المتکلمین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد و بالکتاب القرآن، یعنی بلا شبہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ یہ تفسیر ابن کبیر، تفسیر امام فخر الدین رازی، جلد نمبر 11 اور اس آیت کریمہ کے تحت آپ نے لکھا۔ اس کے بعد ایک اور شک اور ایک اور بہترین تماچا آپ نے تمام بد مذہب، تمام خارجیت اور تمام دیوبندی وہابیوں کے منہ پر مارا، وہ یہ لکھ کر کہ آپ فرماتے ہیں ھذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایرۃ بین المعطوف والمعطوف علیہ، یعنی یہ قول ضعیف ہے کیونکہ عطف معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ثابت کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے مراد، نور سے بھی مراد قرآن ہے اور کتاب سے بھی مراد قرآن ہے، تو وہاں انہوں نے رد فرما دیا۔ یہ میں نے پہلی تفسیر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، دیکھ لے۔ دوسری تفسیر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے سید و طائفۃ المفسرین حضرت علامہ ابن جریر طبری علیہ الرحمۃ والرضوان کی تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر۔ یہ تفسیر ابن جریر بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، دیکھیے۔ حدیث تفسیر کا نمبر ہے 266، صفحہ نمبر ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت حضرت علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی انار اللہ بہ الحق، کہ بے شک یعنی یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ میں نے دو پائے کے مفسر، دو مستند مفسر حضرت امام فخر الدین رازی اور حضرت علامہ ابن جریر طبری کی تفسیر سے پیش کیا۔ ابھی میں چاہوں تو کئی تفاسیر میں پیش کر سکتا ہوں۔ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی
اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں مصطفیٰ جان رحمت کو نور مانتے اور لکھتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں اور پھر اس کی بھی تفسیر کرتا ہوں۔ ہم قرآن یہودیوں کی طرح نہیں پڑھتے، ہم قرآن مسلمان کی طرح پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے پارے پر ایمان ہے اسی طرح ہمارا ایمان 30واں پارہ پر بھی ہے۔ ہم خارجیوں کی طرح قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں فرمایا ہے، بے شک اللہ کے محبوب بشر ہیں، لیکن تم جیسا بشر سمجھتے ہو ویسے بشر میرے مصطفیٰ نہیں ہیں۔ اب آئیے میں دوسری آیت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ اب آقا کریم رعوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر میں قرآن کریم سے دوسری دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے قرآن مقدس، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ آپ تمامی حضرات غور سے سماعت فرمائیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ اللہ مثل سے بھی پاک ہے، اللہ مثال سے بھی پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کس نور کی مثال پیش کر رہا ہے؟ تو اس کی تفسیر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، جس کو حضرت امام قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں تحریر کیا، اور اسی تفسیر کو حضرت علامہ امام خازن نے تفسیر خازن میں لکھا۔ لیکن میں شفا شریف سے یہ حوالہ پیش آپ کے سامنے کرتا ہوں، اسکرین پر دیکھیں، یہ کتاب الشفا شفا شریف ہے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ حضرت کعب کے قول کو بیان کرتے ہوئے حضرت قاضی ایاز لکھتے ہیں المراد بالنور الثانی ہنا محمد علیہ السلام، کہ یہاں جو مراد ہے نور سے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں اور میں نے ثابت کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نور ہیں۔ اب آئیے میں حدیث پاک سے بھی ثابت کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ابا جان، آپ کے حکیم الامت اور آپ کے مجدد کے گھر سے بھی ثابت کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نور ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، لیکن لباس بشریت میں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے مبعوث کیا۔ یہ آئیے میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر 1۔ اب آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حدیث پاک سے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب امام عبدالرزاق صنعانی کی، محدث جو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں، جو حضرت علامہ امام بخاری کے دادا استاذ بھی ہیں۔ آپ اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے جب میرے مصطفیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوا نور نبیک من نورہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اسی حدیث پاک کو امام قسطلانی نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ شریف میں بھی تحریر فرمایا، جو وقت کے بہت ہی بڑے محدث جو شارح بخاری بھی ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، انہوں نے مواہب اللدنیہ کے صفحہ نمبر 71 پر بھی اس حدیث پاک کو تحریر کیا، بالکل ویسے ہی جس طرح سے امام عبدالرزاق صنعانی نے اپنے کتاب میں اس حدیث کو تحریر کیا۔ دو محدث کا میں حوالہ پیش کر چکا۔ اب آئیے میں دیوبندی مفتی طارق مسعود کے ابا جان، طارق مسعود کے بابا جان، ان کے مجدد اور ان کے حکیم الامت کی کتاب سے بھی یہ حدیث پاک ثابت کر دیتا ہوں جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے۔ پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ مشرک کون، بدعتی کون؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کو نور مانے وہ تو مشرک، تو آپ کے ابا جان تھانوی جی پر کیا فتویٰ آپ لگاتے ہیں مجھے بتائیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے میلاد 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، افادات حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انتخاب و ترتیب محمد زید مظاہری ندوی، استاذ دارالعلوم ندوہ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ اس کو سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ جائے کہ دیوبندی
قوم کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ خود ان کے بابا داداؤں نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ سنیے، یہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 15 اس کتاب کا، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب کیا لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی جی، سنیے۔ عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے یعنی اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ اس حدیث پاک کو اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور انہوں نے کیا لکھا کہ اپنی سند کے ساتھ۔ اب اس حدیث پاک کو انہوں نے صرف ایک ہی کتاب میں نہیں لکھا، اب آپ کے سامنے میں دوسری کتاب بھی ان کا پیش کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں۔ بات یہ ہے کہ دیوبندی جو ہے وہ عقل کا اندھا ہوتا ہے اور شکل کا گندا ہوتا ہے، اور دیوبندی وہ خارجی قوم ہے کہ جس کے بابا داداؤں نے تو اپنی کتابوں میں حق لکھ رکھا ہے، لیکن اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ ان کی قلعی نہ کھل جائے۔ لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے فکری بیٹے زندہ ہیں، ہم ان کے ناپاک اور ان کے خارجیت کے پردہ کو چاک کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں ان کی دوسری کتاب اشرف علی تھانوی کی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اسے بھی سماعت۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے دوسری دلیل میں اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے مجدد ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ کے بابا جان اور آپ کے مجدد کی کتاب پیش کر رہا ہوں، اگر ہمت ہو جرت ہو تو اس پر فتویٰ لگائیں، اور وہی فتویٰ لگائیں جو آپ نے ہم اہل سنت و جماعت اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر آپ نے عائد کیا ہے۔ یہ اب میرے ہاتھ میں ہے آپ کی کتاب، آپ کے ابا جان کی، جس کا نام ہے نشر الطیب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 8، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہے، نور محمدی کے بیان میں سب سے پہلی حدیث پاک اشرف علی تھانوی نے اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ وہی حدیث پاک ہے جو امام عبدالرزاق صنعانی نے مصنف عبدالرزاق میں لکھا، وہی حدیث پاک جو حضرت علامہ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ شریف میں لکھا، وہی حدیث پاک جو اشرف علی تھانوی نے میلاد کی شرعی حیثیت میں لکھا، اسی حدیث پاک کو اشرف علی تھانوی نے یہاں بھی لکھا ہے۔ مکمل حدیث پاک وہی ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب میں نجد سے لے کر سہارنپور تک، رائے ونڈ سے لے کر ندوہ تک کے تمام چھوٹے بڑے مولویوں کو، بالخصوص مفتی طارق مسعود کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ذرہ برابر بھی آپ میں غیرت ہو تو میری ایک حوالہ کو بھی غلط ثابت کریں، میں آپ سے شکست لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اور یہ تو میں نے ابھی دلائل پیش کیے ہیں، میرے پاس تو انبار لگے ہوئے ہیں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ثابت کر دوں، اور میں نے ثابت کیا ہے مفسرین کے قول سے، قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، اور خود آپ کے مسلک کے بانی اور آپ کے مسلک کے مجدد، آپ کے مسلک کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے۔ لیکن مجھے حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ آپ تھانوی جی کو مانتے ہیں، لیکن تھانوی جی کو بھی آپ نے ابھی لات مار دیا، ان کی 2 کتابوں کا آپ نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجدیوں کے، دیوبندیوں کے شر سے اللہ ہم تمام سنیوں کو محفوظ رکھے۔ آپ کے سامنے دلائل ہیں، آپ کے سامنے کتابیں ہیں، آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا ہے، کتابیں نیٹ پر بھی موجود ہیں، مارکیٹ میں بھی موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی پیش آئے تو مجھے آپ پکڑیں۔